الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا قرآن، پیدا فرمایا انسان کو، اسے بیان سکھایا۔ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، اور آسمان کے تارے اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور زمین کو ٹھیک رکھو اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، اور تول کو کم نہ کرو۔ اور اس نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے، اس میں گوناگون پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی، اور اناج بھی بھوسا والا اور خوشبودار پھول۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مانند مٹی سے، اور پیدا فرمایا جنات کو آگ کے خالص شعلے سے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور وہی دونوں مغربوں کا رب ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کے درمیان آڑ ہے، آپس میں گٹبڑ نہیں ہوتے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مرجان۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اور اس کے زیر فرمان ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان عظیم ہوا کہ انسان کو بنایا اور اس کی ہر ضرورت کا سامان پیدا فرمایا، اور پھر اسے ہدایت عطا فرمائی اپنی کتب سماوی اور رسولوں کے ذریعے، اور پھر ایک دن حساب کا مقرر فرمایا جس دن اپنی بندگی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرنے والوں اور بغاوت کرنے والوں کا حساب ہوگا۔ اور اس کے متعلق فرمایا کہ وہ دن بہت سخت ہوگا، اور ہر ایک کے پاس اس کا اعمال نامہ موجود ہوگا، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ اس دن بغاوت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنے والے جنت کے باغوں میں اپنے رب کے پاس عزت و احترام سے بیٹھے ہوں گے۔ آج کے فرمان میں یہ بتایا گیا کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کی بندگی کی طرف بلایا گیا ہے، اور اس کی بندگی کا کیوں حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا وہ رحمان ہے، یعنی بے مثل رحم فرمانے والا ہے۔ ایسا کوئی رحمان نہیں، نہ ایسا کوئی اور رحیم ہے۔ سر سے پاؤں تک دیکھو، ہر چیز اس کی عطا، پھر ساری کائنات کو دیکھو، سب اس کی تخلیق اور انسان کی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ پھر بھی جو اس کے حکم کے خلاف کرے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، لیکن موت سے پہلے جب بھی توبہ کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا آسا کے بل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، میری ساری زندگی گناہوں میں گزری، اگر میرے گناہ ساری دنیا میں بکھیرے جائیں تو یہ ساری مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اگر میں توبہ کروں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں؟ تو اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انکار کرتے تھے تو حکم ہوا، الرحمن علم القرآن۔ اس نے یہ عظیم کتاب جس میں ازل سے ابد تک کے حالات درج ہیں، تاریخ، ہدایت، ہر چیز موجود ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے اور پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھائی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی اور سے کچھ نہ پڑھا۔ یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ علم ہے جو کسی کے پاس نہیں،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم وہ ہے جو یکتا اور بے مثال ہے۔ پھر فرمایا اب خود اپنی تخلیق کو دیکھو، سر سے پاؤں تک یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ بولنا کس نے سکھایا؟ کائنات جو انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس میں چاند اور سورج کتنی عظیم خدمت دے رہے ہیں اور کس طرح حساب کے پابند ہیں۔ آسمان کو چھت کس نے بنایا اور انصاف کا حکم کس نے دیا کہ تم تولے میں کمی نہ کرنا، یعنی انصاف سے کام کرنا۔ اور یہ زمین کو کس نے بچھونا بنایا جس پر انسان چلتا ہے، جو پھل پھول اور قسم قسم کی خوراک اور سبزیاں اگاتی ہے، انسان کی خوراک کا انتظام کرتی ہے۔ اس کے پھولوں کو دیکھو کہ کس طرح غلاف میں لپٹے ہوتے ہیں، اگر ان کی چھال نہ ہو تو یہ کس طرح خراب ہو جائیں اور کس طرح کیڑے اس کو کھا جائیں۔ زمین میں جو اناج اگتا ہے اس میں دانہ، اس کی خوراک اور بھوسا، اس کے ان جانوروں کی خوراک جو ہل چلانے میں، پانی نکالنے میں، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں کام آتے ہیں، جن کا انسان دودھ پیتا ہے، جن کا گوشت کھاتا ہے، جن کے چمڑے کی جوتیاں اور خیمے بناتا ہے، اتنی عنایات کو دیکھنے کے باوجود اس کی کس کس نعمت کو اے انسانوں تم جٹلاؤ گے اور اس کا انکار کرو گے؟ دیکھو اے لوگو، تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا گیا، جو پہلے گارا اور پھر ٹھیکری کی طرح خشک کیا گیا اور پھر اس میں روح پھونک کر انسان بنایا گیا۔ تمہارے ساتھ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کا نام جنات ہے، ان کے باپ کو آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا گیا۔ اے جن و انس، اتنی مہربانیوں والے رحمان کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ مشرقین اور مغربین کو اس نے پیدا کیا، یعنی سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہوں کو، مشرق اور مغرب کو۔ دو اس لیے کہا گیا کہ سورج اور چاند پورے سال میں طلوع اور غروب کی جگہ بدلاتے رہتے ہیں۔ اس نے دو دریا یا سمندر پیدا فرمائے، ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا، اکٹھے بہتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں۔ کس کے حکم سے؟ رحمان کے حکم سے۔ یہ عجائبات دیکھنے کے بعد اے انس و جن، اس کے رحم اور قدرت کو کون جٹلا سکتا ہے؟ اس سمندر سے چمکنے والے موتی بھی وہی پیدا کرتا ہے جن کو تم اپنے زیوروں کی زینت بناتے ہو۔ اس پانی میں تم دیکھتے ہو بحری جہاز جو پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں، یہ اس رحمان نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی قدرت اس کے حکم سے اتنی بھاری ہونے کے باوجود پانی میں ڈوبتے نہیں۔ تمہارا ہزاروں من سامان دور دور تک لے جاتے ہیں، تمہارے سفر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اتنی عظیم قدرت اور مہربانی دیکھنے کے باوجود اے جن و انس، تم رحمان کی موجودگی، اس کی مہربانیوں اور نعمتوں سے کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ سامعین کرام، انسان کے وجود اور کائنات کے وجود کا ثبوت اس طرح دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ بنانے والا ہی تمہارا معبود ہے، اس کے وجود سے کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ اور اے مشرکین مکہ، تم کس کو اس وحدہ لا شریک کے ساتھ کس طرح شریک کر سکتے ہو؟ کیا کوئی ہے جس نے یہ سارے عجائبات بنائے ہیں، یا ان کا ایک ذرہ بھی بنایا ہو یا بنا سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کس طرح انکار کرتے ہو، جس نے بغیر کوئی علم حاصل کیے ہر چیز کے علم کا خزانہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، یعنی قرآن حکیم، اور اسے وہ پڑھاتا اور سمجھاتا ہے۔ یہی ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس نے یہ عظیم علم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا اور سکھایا، جو ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر جو یقین نہیں کرتے وہ اس لیے کہ ان کے سمجھنے اور دیکھنے کی طاقت کو شیطان نے ظلمت میں ڈبو دیا ہے اور وہ انہیں بہکا کر دور لے جاتا ہے۔ اگر ان کے دل و دماغ روشن ہو تو ان کا اپنا ایک ایک بال اور کائنات کا ایک ایک ذرہ ان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا نظر آئے گا۔ یعنی یہ محرومیہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرومی ہے، اور جن کو یہ نسبت حاصل ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے ہم طالب ہیں اور مل کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔